الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر اقبال مل جائے گا تجھے بھی جینے کا قرینہ اقبال مل جائے گا تجھے بھی جینے کا قرینہ تو فرصت کے لمحات میں سرور کونین پڑھا کر ایک شاعر نے کہا نہ جانے دنیا میں کتنے صاحب ایمان زندہ ہیں نہ جانے دنیا میں کتنے صاحب ایمان زندہ ہیں بسا کر دل میں اپنے رب کا وہ فرمان زندہ ہے اور نسخہ قرآن کو جلا کر کیا سمجھتے ہو تم ابھی دنیا میں لاکھوں کروڑوں حافظ قرآن زندہ ہیں محترم بزرگ اور عزیز ساتھیوں قرب و جوار صاحب مہمانان اعظام اسٹیج کے اوپر تشریف فرما علماء اعظام اور یہاں کے محتمم اساتذہ کرام اور پردہ نشین میری ماں اور میری بہنیں اور اس مدرسے میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو اپنے اس مدرسہ عابدیہ کا یہ سالانہ جلسے کا اور اس میں بیٹھ کر کچھ سننے کا موقع عنایت فرمایا ہے بہت سی روایتوں میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ اور رسول اللہ والا ہو جاتا ہے اللہ اس کے اوپر جنت واجب کر دیتے ہیں اور دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں آپ حیران ہوں گے پریشان ہوں گے پوچھیں گے اور پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے اور مولانا ہم اللہ والے کیسے ہوئے ہم تو جب تک عابدیہ کے جلسے میں نہیں تھے جلسے میں آنے سے پہلے ہم میں چوری کا عیب تھا چغلی کا عیب تھا شراب کا عیب تھا جھوٹ کا عیب تھا بد نظری کا عیب تھا بد زبانی کا عیب تھا گانے سنتے تھے اور مولانا آپ کے پاس کون سا ایسا پھنڈا ہے کہ ہم جیسے ہی عابدیہ کے جلسے میں آئے آپ نے ہمیں اللہ والا کہہ دیا رسول اللہ والا کہہ دیا او میرے بھائی اور بزرگوں عزیز ساتھیوں اور جلسہ گاہ میں تشریف لانے والوں سنو
میں آپ کو اس لیے اللہ والا کہہ رہا ہوں، رسول اللہ والا کہہ رہا ہوں کہ آپ اللہ اور رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو، اور جو جس کی مجلس میں آ جایا کرتا ہے وہ اسی کا والا کہلایا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا الیکشن کا زمانہ آتا ہے، اگر چند لوگ مل کر کے ایک جھنڈے کے نیچے بیٹھے اور اس جھنڈے کے اوپر سائیکل کا نشان بنا ہوا ہو تو لوگ یہ کہتے ہیں یہ سپا والے ہیں۔ اگر چند لوگ مل کر کے کسی اور ایک جھنڈے کے نیچے بیٹھے، اس جھنڈے کے اوپر ایک ہاتھی کا نشان بنا ہوا ہو، لوگ کہتے ہیں یہ بسپا والے ہیں۔ پھر آگے اور آپ چلیں، کسی جھنڈے کے نیچے آپ بیٹھیں اور اس جھنڈے کے اوپر ایک پنجے کا نشان بنا ہوا ہو، آپ کہیں گے یہ کانگریسی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ اور آگے چلیں، ایک کپڑے کے اوپر پھول کا نشان بنا ہوا ہو اور پھر اس نشان کے نیچے چند لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، آپ کہیں گے یہ لوگ بھاجپائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو نہ کسی نے یہ بتایا کہ یہ سپا والے ہیں، یہ بسپا والے ہیں، یہ کانگریسی ہے، یہ بھاجپائی ہے۔ آپ نے جھنڈے کو دیکھا اور ان کی نشاندہی کر دی۔ اور میرے بھائی اور بزرگوں اور لنڈھورا کے لوگوں، مجھے بھی اجازت دو کہ تم سارے کے سارے اللہ اور رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہو تو میں تمہیں اللہ والا بھی کہوں اور رسول اللہ والا بھی کہوں۔ حضرات گرامی، آج جس کی نسبت پر آپ کو بلایا گیا ہے وہ اللہ رسول اللہ ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ میں نے قرآن شریف کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ عزیزان ملت امت مسلمہ کے نوجوانوں بزرگوں، قرآن کی عظمت کیا ہے میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، علماء کی زبانی سنا ہے۔ جس طریقے سے اللہ کی عظمت کو مختصر وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، بعینہ اللہ کے اندر سے نکلا ہوا کلام اللہ، اس کی عظمت بھی بہت بڑی عظمت ہے، اس کو بھی مختصر وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ دنیا میں کتابیں اور بھی نازل ہوئی ہے، مگر ساری کی ساری کتابیں ہیں۔ توریت آسمان سے اتری، زبور آسمان سے اتری، انجیل آسمان سے اتری، مگر ساری کی ساری کتابیں ہیں۔ کسی کتاب کو کتاب اللہ نہیں کہا گیا، کلام اللہ نہیں کہا گیا، توریت کو کلام اللہ نہیں کہا گیا، زبور کو کلام اللہ نہیں کہا گیا، انجیل کو کلام اللہ نہیں کہا گیا، مگر جو میرے اور آپ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نازل ہوا اللہ کا کلام، جس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں، اسی کتاب کو کتاب اللہ بھی کہا گیا اور کلام اللہ بھی کہا گیا ہے۔ میرا ایمان ہے، میرا یہ یقین ہے کہ دنیا جب سے بنی ہے اول سے آخر تک جتنی کتابیں اس دنیا میں آئیں اور قیامت تک آئیں گی، ان ساری کتابوں کو جمع کرو۔ میرا یہ چیلنج ہے، ساری کتابوں کو جمع کرو اور ساری کتابوں کو جمع کر کے ترازو کے پڑلے میں رکھو اور دوسرے پڑلے میں میرے رب کے قرآن کا ایک ذرا سا جزو، ذرا سا ٹکڑا رکھو اور ترازو کے پڑلوں کو اٹھاؤ۔ اور خدا کی قسم میرا یہ ایمان ہے کہ ترازو کا پڑلا وہ جھکے گا جس پڑلے میں قرآن کا ذرا سا جزو رکھا ہوا۔
قرآن کی عظمت کو کون بیان کرے؟ اور قرآن کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے، میں فور ایگزامپل آپ کو پیش کیے دیتا ہوں۔ قرآن کے اوپر ایک ذرا سا گتا لگا ہوا ہوتا ہے، جب تک وہ گتا قرآن سے نہیں جوڑتا ہے تو اس گتے کی حیثیت ایسی ہوتی ہے کہ جو چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے اس گتے کو پھینک دیتا ہے، اس کے اوپر پیر رکھ دیا کرتا ہے، اس کو آگ کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ مگر جیسے ہی وہ گتا قرآن عظیم سے جڑ جایا کرتا ہے، حالانکہ اس گتے کے اوپر قرآن نہیں لکھا گیا ہے، قرآن اس کے اوپر نہیں لکھا گیا ہے، کوئی آیت اس کے اوپر نہیں لکھی گئی ہے، مگر قرآن سے جیسے ہی جڑا، کیا بات ہے، مسلمانوں کے دلوں میں اس گتے کی عظمت بھی کیوں بڑھ جاتی ہے؟ اس لیے کہ وہ گتا قرآن عظیم کی نسبت سے جڑ چکا ہے۔ اس لیے میرے پیاروں، میرے بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آپ سارے کے سارے جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارا کا سارا مجمع قرآن کی عظمت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، قرآن کی محبت میں بیٹھا ہوا ہے۔ قرآن عظیم کی برکت کا یہ صدقہ ہے کہ آپ لوگ یہاں بیٹھ کر علماء ربانیین کے خطاب کو سماعت فرما رہے ہیں۔ حضرات گرامی، قرآن عظیم اللہ کی بہت بڑی کتاب ہے، یہ سارے کلاموں سے زیادہ افضل ہے، اور افضل کیوں نہ ہو، جس نے اتارا یعنی خود اللہ رب العزت نے اس کو نازل کیا۔ میرا رب کتنا بڑا ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب ساری چیزوں کے اوپر قدرت رکھتا ہے، خواہ وہ زمین کے نیچے کیوں نہ ہو، خواہ وہ زمین کے اوپر کیوں نہ ہو، وہ آسمانوں میں اڑے، وہ سمندروں میں چلے، وہ دریاؤں میں بہے، میرا اللہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ او میرے نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، او میرے بھائیوں اور پردہ نشین ماں بہنوں، اس سے بڑا ثبوت آپ کو میں اور کیا دوں؟ میرے رب نے فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اللہ خود اپنے قرآن میں فرماتا ہے ہم نے تمہارے شانوں کے اوپر، تمہارے ان کندھوں کے اوپر اپنے دو فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے، وہ ہماری ہر حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں، ہم غلط کرتے ہیں تو بھی لکھتے ہیں، اچھا کرتے ہیں تو بھی لکھتے ہیں۔ وہ میرے پیاروں، یہ زندگی ہے، یہ زندگی برف کے مانند ہے، یہ گھلتی ہوئی جا رہی ہے۔ اب اس زندگی کی شام کا نہیں پتا ہے کہ یہ زندگی کی شام کب ہو جائے، کب اللہ کی طرف سے یہ پیغام آ جائے کل نفس ذائقۃ الموت۔ دنیا میں ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 50 نہیں، سینکڑوں مذہب کے لوگ ہیں، اور سینکڑوں مذہب کے لوگوں میں کچھ لوگ اس طرح سے بھی تمہیں ملیں گے کہ وہ اللہ کو بھی نہیں مانتے ہیں، کچھ پرسنٹیج لوگ ایسے ملیں گے کہ وہ اللہ کو بالکل ہی نہیں مانتے ہیں۔ مگر جب ان سے یہ پوچھا جائے کہ موت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ مولانا مرنا ضرور ہے۔ او میرے بھائیوں، اتنا زندہ ہو، یہ پورا کا پورا مجمع تیرے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے۔ مرنے کے بعد تیرے وارثین، تیری اولادیں، تیرے ماں باپ، تیرے بھائی بہن، تیرے رشتہ دار جو تیرا ایک ہونے کا دم بھرتے ہیں، سب تیرا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى۔ 3 مٹھی مٹی کی ڈالیں گے، اپنے وطن کو لوٹیں گے، 2 دن تیرے چرچے کریں گے، فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا۔ ہائے ہائے، جب موت کا فرمان گھروں پہ جاری ہوتا ہے، گھروں میں کوہرام مچ جاتا ہے، یہ تیرا بوڑھا باپ جس کی سفید داڑھی ہو گئی ہے، جس نے تجھے انگوٹھا پکڑ کے چلنا سکھایا، ایک کونے میں وہ کھڑا رو رہا ہے، ادھر وہ تیری ماں
جس نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، ادھر وہ دہاڑے مار کے رو رہی ہے، ادھر وہ تیری بہن جو تیرے بھائی ہونے کا دم بھرتی ہے ادھر چیخے مار مار کے وہ بے ہوش ہوئی جا رہی ہے۔ کیا بات ہے او میرے نوجوان ساتھی، جب تو اس دنیا سے جا رہا ہے پورے گھر کو کوہرام میں بدل کے جا رہا ہے، چیخو پکاریں چل رہی ہے، ہر طرف سناٹا ہے، چیخو پکار ہے۔ آج تو دنیا سے جا رہا ہے اور تیری طاقت اتنی نہیں ہے کہ تو اپنی مرضی سے آنکھ کھول لے، تو اپنی مرضی سے زبان کھول لے، تو اپنی مرضی سے اپنی روتی ہوئی ماں کو چپ کر دے۔ اماں جان رونا نہیں، تو نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، بڑی مشقتیں اٹھائی ہے، تو اپنی ماں کو چپ بھی نہیں کر سکتا ہے، اپنے بوڑھے باپ کو یہ الفاظ نہیں کہہ سکتا ہے، اے ابا جان کوئی بات نہیں ہے، آپ چپ ہو جاؤ، غم کرنے کی بات نہیں ہے، تیری طاقت تو اتنی بھی نہیں ہے کہ تو کسی کو کچھ کہہ سکے۔ اے نوجوان بزرگ اور ساتھیوں، دیکھتے ہی دیکھتے رشتہ دار آئیں گے جن کا تیرے بغیر بیاہ شادیاں نہیں ہوا کرتی تھی، وہ آئیں گے، تیرا نام بھول جائیں گے، تیری حیثیت بھول جائیں گے۔ ہر آدمی کی پکار یہ ہوتی ہے جنازہ کب اٹھے گا، جنازے کی نماز کب ہوگی، جنازہ قبرستان میں کب لے کے جایا جائے گا۔ کوئی یہ نہیں کہتا ہے او نوجوانوں او نادانوں سنو، کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ عاشق کا جنازہ عاشق کو قبرستان میں کب لے کے جایا جائے گا، آس محمد کو کب اٹھایا جائے گا، آس محمد کا کس وقت جنازے کی نماز کو پڑھایا جائے گا۔ سب جنازہ جنازہ، تیرا نام بھول گئی، تیری پہچان بھول گئی، اور ایک تو ہے سب کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے، مگر ایک وہ رب جو ساری دنیا کا مالک ہے، وہ خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، کھانا وہ کھلاتا ہے، پلاتا وہ ہے، سلاتا وہ ہے، اٹھاتا وہ ہے۔ گھر اس نے دیا، مکان اس نے دیا، ماں اس نے دی، باپ اس نے دیا، بیوی اس نے دی، بچے اس نے دیے، ساری دنیا کو منانے میں لگا ہوا ہے، مگر تجھے کیا مصیبت ہے، تو اپنے رب کو کیوں نہیں مناتا؟ کبھی غور کیا اس بات کے اوپر؟ سارے کے سارے مجمع میں بیٹھنے والوں سنو، اللہ رب العزت کی ذات ہی وہ ذات ہے جو اول تا آخر ہے، ساری دنیا کو موت آنی ہے، حتیٰ کہ خود حضرت اسرائیل کو بھی موت آنی ہے، جو موت کا فرشتہ ہے اس کو بھی موت آنی ہے۔ تم کیسے بھولے بیٹھے ہو اس کڑوے لفظ کو، اس سچے سے لفظ کو جس کو کوئی انکار نہیں کرتا ہے۔ آج مسلمانوں کے گھروں میں پردے کا جنازہ نکل گیا ہے۔ حضرت مولانا انعام اللہ صاحب اپنے کلیدی خطاب میں فرما رہے تھے، ان نوجوانوں کو دیکھو، ان نوجوانوں کے سروں پہ بال آج میرے نبی کے بال نہیں ہے، آج ان نوجوانوں کے سروں پہ بال سلمان خان کے ملیں گے، شاہ رخ خان کے ملیں گے، عامر خان کے ملیں گے، آج میرے نبی کے بال نہیں ہے۔ آج ان نوجوانوں کا لباس دیکھو، آج ان نوجوانوں کے کپڑے پہننے کے اسٹائل کو دیکھو، بھارتی کرکٹر وراٹ کوہلی کے ملیں گے، نہ جانے کس کس ہیرو کو اپنا ہیرو مانتے ہو، جبکہ میرے نبی نے خبر دی ہے، میرے اللہ نے قرآن میں خبر دی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہائے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ہم نے تمہارے لیے اپنے نبی کو ایک بہترین نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے، پھر تم کیا ہیرو کی، صحیح ہیرو کی تم اتباع کرتے ہو؟ ہمارا ہیرو، ہمارا آئیڈیل، ہمارا نمونہ، ہمارا سب کچھ تو ہمارا نبی ہے، ہم غیروں کی ٹھوکروں میں کیوں ہیں؟ اس لیے میرے بھائی اور بزرگ اور عزیز ساتھیوں، ان ساری باتوں کا لبے لباب یہ آتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو قرآن سے الگ کر لیا
دیا ہے، قرآن سے دور ہو گئے ہیں۔ جب رشتہ کرتے ہیں، آپ کی بچی پڑھی لکھی ہے، ماں باپ کہتے ہیں الحمدللہ قرآن کی پڑھی لکھی ہے، بیشتی زیور پڑھی ہے، تہجد گزار ہے، 5 وقتہ نماز ہے، ٹھیک ہے، شادی ہو گئی، 2 دن گزرے، 10 دن گزرے، یہ پردہ نشی میری ماں بہنیں ہیں، صبح اٹھیں گی، قرآن کی تلاوت کریں گی، اپنی ساس کے بتائیں گی، اپنے سسر کو بتائیں گی کہ ہم قرآن کے پڑھنے والے ہیں، اپنی ساس کو دکھائیں گی ہم قرآن کے پڑھنے والے ہیں۔ ماں باپ بھی قرآن دے دیں گے جہیز میں، گاڑی میں آگے کی جانب رکھ دیں گے، ہماری بچی قرآن کی پڑھی ہوئی ہے، مگر 10 دن قرآن کو پڑھے گی، اس کے بعد قرآن طاقوں میں سجا دیا جاتا ہے، کپڑوں میں لپیٹ کر کے طاق میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اب جتنا وقت ملتا ہے موبائل چل رہا ہے، حالانکہ حال تو امت مسلمہ کا یہ ہے، جب میری بہن کے پیٹ میں مادر رحم میں بچہ پلنا شروع ہوتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تیرے پیٹ میں اے میری بہن تو جلسے میں آئی ہے تو بھی سن لے، حال تو یہ ہونا تھا کہ جب تجھے اللہ خوشخبری کا اعلان کرتے، تیرے مادر رحم میں بچے کی خوشخبری کا اعلان کرتے تو قرآن کی تلاوت پڑھاتی، تو دن میں 2 باریں پڑھتی، تو ہر نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھتی، مگر میری بہنا تو نے تو ظلم یہ کیا ہے کہ جتنا تجھے وقت ملتا ہے اتنے وقت میں تم موبائل کو دیکھ لیتی ہے۔ اب رات کا 1 بج گیا، سیریل میں ہے، ادھر بیٹا موبائل پہ لگا ہوا ہے، ادھر باپ موبائل پہ لگا ہوا ہے۔ حال تو امت کا یہ ہے کہ 50-60 سال کا بوڑھا جس کے ہاتھ میں قبر، جس کی امیدیں ختم ہو چکی ہے، جس کے ہاتھ میں تسبیح ہونی چاہیے تھی، جس کے ہاتھ میں مصلی ہونا چاہیے تھا، آج 50 سال کا بوڑھا بھی آج فلمیں دیکھ رہا ہے، 60 سال کا بوڑھا بھی فلمیں دیکھ رہا ہے، اور کہہ رہے ہو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور کہہ رہے ہو ہمیں مارا جا رہا ہے۔ اور خدا کی قسم سنو سنو، میں نہیں کہتا ہوں، میرا نبی کہتا ہے کہ جب تک تم اپنی اصلی ایمان کی حالت پہ رہو گے، وہ خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتی ہے۔ اور جب تم مجھے چھوڑ دو گے، میرے دین کو چھوڑ دو گے، تمہیں ادنا سا آدمی بھی جو تمہاری ٹھوکروں میں پلنے والا ہے وہ تمہیں ٹھوکرے مار مار کے گھروں سے نکال دے گا۔ اور مجھے دوسری بات یہ عرض کرنی ہے، آج بے پردگی کا عالم ہمارے گھروں میں بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ آج مسلمان شادیوں میں جب جاتے ہیں، آج مسلمانوں کے گھروں کا عالم یہ ہے، ایک زمانہ تھا کہ جب بچی باپ کے سامنے آیا کرتی تھی کھلے سر نہ آیا کرتی تھی۔ اے میری بہن، وہ میرے بھائیوں، وہ لڈھورا کے جلسہ میں آنے والوں، آج کیا ہر گھر کا ماحول نہیں ہے کہ جب بچی باپ کے سامنے آتی ہے، ماں کے سامنے جاتی ہے، بھائی کے سامنے جاتی ہے، آج اس کا سینہ کھلا ہوا ہے، آج اس کے بازو کھلے ہوئے ہیں، آج کپڑا اتنا باریک ہے کہ چلتے ہوئے پڈلیاں نظر آ رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں لڈھورا کے غیر غیور مسلمانوں، یہ غلطی ان کی نہیں ہے، یہ غلطی ہماری غلطی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، 2 چیزوں کی مضبوطی سے پہرہ داری کرو، ایک اپنی بچیوں کی، جو بچیاں بازاروں میں نکل رہی ہے ان کی دیکھ دو میں رہو، ان کو دیکھو، دوسرا ان کے کپڑوں کے اوپر کنٹرول کرو۔ خدارا میں تو آج آپ کے جلسے میں آیا، نہیں معلوم آگے آؤں نہ آؤں، میری بات اگر کڑوی لگے معاف کر دینا، مگر حق بات کہہ کے یہاں سے مجھے جانا ہے۔ آج مسلمانوں کے گھروں سے پردے کا جنازہ نکل چکا ہے، قرآن کی تلاوت نکل چکی ہے۔ حال تو یہ ہے اگر قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے، یہ 2-4 مدرسے والے ہمارے گھروں پہ دستک دے دیتے ہیں، ہم ان کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کو فقیر سمجھتے ہیں، ان کو ذلیل سمجھتے ہیں۔ حال تو یہ ہے کہ بستی کا، علاقے کا، محلے کا کوئی چوراہا ایسا نہیں ہے جہاں علماء کی برائیاں نہیں ہے، جہاں ان علماء کو ذلیل نہیں کیا جا رہا ہے۔ کہیں ان کی سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کر کے ڈالی جاتی ہے، کہیں ان کو پیٹ بھرنے والا ملا کہا جاتا ہے، کہیں ان کو دکان چلانے
والا ملا کہا جاتا ہے۔ او عابدیہ کے جلسے میں آنے والوں ٹھیک ہے، تم عابدیہ کو بھی دکان کہو، دوسرا مدرسہ کھلے گا اس کو بھی دکان کہو، اور میں بھی دکان کہہ رہا ہوں، مگر ان دکانوں سے ذرا یہ بھی تو دیکھو تمہیں سودا کیا مل رہا ہے۔ یہ وہ واحد دکان ہے۔ ان بچوں کے چہروں کو دیکھو، میرے کالے کوسوٹے چہرے کو نہ دیکھو، ان بچوں کی معصومیت کے سروں کے اوپر پگڑیاں دیکھو۔ یہ عابدیہ کی دین ہے، یہ لنڈھورا کے گجر کے اس مدرسے کی دین ہے۔ آج 10-15 بچے الحمدللہ قرآن کی دولت سے مالا مال ہو چکے ہیں۔ 10-15 بچیاں ادھر دیکھو، قرآن کی دولت سے مالا مال ہو چکی ہے، بنیاد مضبوط ہو چکی ہے۔ اب آگے چل کے یہ بچیاں مرتد نہیں ہوں گی، ورنہ اسکول اور کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والی بچیوں کا حال یہ ہے کہ کسی کے پیسے کے اوپر مر کے مرتد ہے، کسی کے حسن و جمال پہ فدا ہو کر کے مرتد ہے، حتیٰ کہ ایمان چھوڑ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی بنیادیں قاری سہیل کے مدرسہ عابدیہ میں مضبوط نہیں ہوئی تھی۔ اگر ان کی بنیاد یہاں مضبوط ہو جاتی، خدا کی قسم میری بہن آج ایمان کی دولت کو ٹھوکر مار کے کسی غیر کے یہاں جا کر کے شادی نہ کرتی، کہیں نکاح کی بجائے وہ میری بہن پھیرے نہ پھیرتی، کہیں قرآن پڑھنے کی بجائے میری بہن گیتا نہ پڑھتی، کہیں سجدہ کرنے کی جگہ تلک کو ٹیکا نہ لگاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو ان مدارسوں سے دور رکھا ہے۔ ہم ان مدارسوں سے دور ہیں۔ وہ نوجوانوں بزرگوں، یہ نوجوانی چند دن کی ہے، جب موت تیرے اوپر سایہ بن کے آئے گی، یہ اس جوانی کو جس کو تو نازا سمجھتا ہے، جس کے اوپر تو اترا کے چلتا ہے، تیرے مرنے کے بعد جب لوگ تجھے قبر میں چھوڑ آئیں گے، قبر کے کیڑے مکوڑے بچھو تیرے حسن کو، تیرے جمال کو کھا جائیں گے، تیرا صرف ڈھانچہ بچے گا اور کچھ بھی نہیں بچے گا۔ وہ ہڈیاں بھی کچھ دنوں کے بعد اس جہاں سے ختم ہو جائے گی، اس کی بھی خاک بن جائے گی۔ اس لیے میں اپنے بھائیوں سے اور بزرگوں سے اور لنڈھورا کے جلسہ سے جتنا سننے والے لوگ یہاں پر آئے ہیں اور میری ماں اور بہن یہاں آئی ہے، میں سب سے درخواست یہ کرتا ہوں کہ مدرسہ عابدیہ کو تم چندہ دو نہ دو، یہ تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے، مگر قرآن کی عظمت تو قرآن کی عظمت ہے۔ آخر ایک بات اور عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مسجد نبوی کا سما ہے، قرآن کی عظمت کیا ہے؟ مسجد نبوی کا سما ہے، صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، ہم سب کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تعلیم دے رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت اسرائیل تشریف لائے اور میرے آقا کے کان میں کچھ آہستہ سے کہا اور چل بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے سے صحابی کو بلایا اور صحابی سے پوچھا، اے میرے صحابی جانتے ہو یہ کون تھے؟ کہا یا نبی اللہ میں نہیں جانتا۔ نہیں جانتے ہو تو سنو، یہ ملک الموت تھا، یہ موت کا فرشتہ تھا۔ یا نبی اللہ یہ کہنا کیا چاہتے تھے اور کہہ کے کیا گئے ہیں؟ فرمایا آخری پیغمبر آمنہ کے لخت جگر وجہ تخلیق کائنات نے، اے میرے صحابی مجھے یہ اطلاع دے کے گئے ہیں کہ چند لمحوں میں تیرے فلاں صحابی کی موت کا پیغام لے کر آنے والا ہوں، ان قریب اس کی روح کو قبض کروں گا اور اٹھا کے لے کے چلا جاؤں گا۔ یا نبی اللہ میری موت اتنا قریب ہے، حال تو یہ ہے اگر ان کی جگہ میں ہوتا، آپ ہوتے، ہم گھر جاتے، اپنے بچوں کو سینے سے لگاتے، اپنے ماں باپ کے سینے سے لگ جاتے، اپنے بچوں کو تلقین کرتے، نصیحت کرتے، اے میرے بچوں پیار سے رہنا، اے میری بیوی میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ مگر یہ نبی کا پسماندہ ہے، یہ نبی کا جانثار صحابی ہے، خدا کی قسم گھر کا رخ نہ کیا، یوں کہا یا نبی اللہ جب میرے موت کا وقت اتنا قریب ہے
تو یا نبی اللہ مجھے کچھ عمل ایسا بتائے کہ میں جنت میں سیدھا چلا جاؤں۔ میرے نبی نے کہا اے میرے صحابی اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو دوزخ سے بچے اور جنت میں سیدھا داخلہ لے تو اے میرے صحابی مسجد نبوی کا سما ہے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ اس روایت کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے کہا اے میرے صحابی تو قرآن اٹھا لے اور تو قرآن پڑھتا چل، میں تجھے قرآن پڑھاتا چلوں۔ یہ ہے قرآن کی عظمت۔ حضرت والا تشریف لا چکے ہی، ان قریب دعا بھی ہونی ہے، مجھے چند لمحات اور آپ کے درمیان میں رہنا ہے۔ ابھی مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ مولانا آپ تھوڑا والدین کے متعلق بھی عرض کر دینا۔ مجھے 5-7 منٹ کی بات ایک اور میرے بات ذہن میں آتی ہے، میں وہ عرض کرتا ہوں اور اپنی جگہ لیتا ہوں۔ حضرت علقمہ ایک صحابی ہے، صحابی رسول ہے، اللہ کے رسول کے صحابی ہے۔ آخر وقت ہے، وقت نزا میں ہے، موت قریب ہے، سانس لمبے لمبے آ رہے ہیں، کھچا کے سانس آ رہے ہیں۔ صحابی رسول اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا یا نبی اللہ علقمہ جو صحابی ہے، ہمارے جو ساتھی ہیں، ان کو وقت نزا میں ہیں، ان کو موت نہیں آتی ہے، لمبی لمبی سانسیں لے رہے ہیں۔ میرے نبی نے پوچھا اے میرے صحابیوں، اے میرے ساتھیوں، میرے جانثار صحاباؤں، یہ پتا کرو کہ علقمہ کے گھر پہ کون کون لوگ موجود ہیں۔ صحاباؤں نے بتایا، قصہ مختصر کر رہا ہوں، صحاباؤں نے بتایا یا نبی اللہ علقمہ کی والدہ محترمہ زندہ ہے۔ کہا بلاؤ۔ علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کو اللہ کے رسول کے پاس بلایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علقمہ کی والدہ سے پوچھ لیا اے والدہ محترمہ، اے علقمہ کی ماں، تیرا علقمہ کا معاملہ کیا ہے؟ علقمہ کی ماں نے بتایا یا نبی اللہ علقمہ کا ذکر نہ کریں، علقمہ بدل چکا ہے، علقمہ بدل چکا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اماں جان وہ وقت نزا میں ہے، آپ اس کو معاف کر دو، وقت نزا میں ہے۔ ماں کا دل برداشت ہے، ماں کے دل پہ خراش ہے، چوٹ آئی ہوئی ہے، کیونکہ ماں 9 مہینے اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے اور کس کس حال میں رکھتی ہے۔ اللہ اکبر، اگر دل میں یہ چاہا کہ انگور کھا لوں، انگور پیٹ میں ڈالنا چاہا، بچے نے اندر سے کہا اماں جان انگور کی ضرورت نہیں ہے، گھر سے باہر نکلی الٹی کر دی۔ دل نے چاہا سیب کھا لو، سیب کا ارادہ کیا، بچے نے اندر سے آواز دی اماں جان نہیں نہیں سیب کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا کھایا پھر باہر نکال دیا۔ ہائے تیری ماں 9 مہینے جب تک تجھے پیٹ میں رکھتی ہے، مجھے پیٹ میں رکھتی ہے، نہ تیز توڑ سکتی ہے، نہ کود سکتی ہے، نہ تیز چل سکتی ہے، صرف اس لیے کہ میرے بچے کو تکلیف نہ ہو جائے۔ رات رات بھر دردوں میں تجھے اٹھا کر کے بٹھاتی رہتے ہیں، میرے بچے کو تکلیف نہ ہو۔ روایتوں میں آتا ہے اگر کوئی شخص اپنی ماں کا ایک پیر پہ کھڑا ہو کر پوری زندگی خدمت گزار بن کر کھڑا رہے، پوری زندگی خدمت کرتا رہے، تو ماں کے پیدائش کے وقت کا ایک درد کا بدلہ نہیں دے سکتا ہے۔ اور آج بیویوں کے چکر میں میں یہ نہیں کہتا کہ بیویوں کی ناقدری نہ کرو، او خدا را اس معاشرے میں ایسے بھی لوگ ملے ہیں کہ آج 6 مہینے ہو گئے ہیں ماں کے ساتھ بات نہیں کرتا ہے، باپ سے نہیں بولتا ہے، باپ دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے، بیٹا کمرے میں گھسا اور سیدھا بیوی کے پاس، میرے نوجوان تجھے کیا ہو گیا؟ یہ تیرا باپ ہے، یہ تیری بوڑھی ماں ہے، رات دن تیرے لیے دعائیں کرتی ہے، خدا را اس کے لیے کچھ تو سمجھ کر۔ اس لیے بہرحال وقت کی قلت ہے، انشاءاللہ پھر آؤں گا بتاؤں گا۔ بہرحال قصہ مختصر یہ، علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے معاف نہ کیا، بالغرض اللہ کے رسول نے کہا میرے صحابیوں لکڑیوں کو اکٹھا کرو، لکڑیوں کو جمع کیا گیا۔ ماں نے پوچھ لیا، ماں ہے، ماں ہے، ماں نے پوچھ لیا اے میرے نبی، یا نبی اللہ ان لکڑیوں کا کیا کرو گے؟
اللہ اکبر، اللہ کے رسول کو امتحان لینا تھا، بتانے کا مقصد یہ کہ ماں ہے، جب بیوی سے بگڑتی ہے تو گھر اجڑ جایا کرتے ہیں، طلاقیں پڑ جایا کرتی ہے، مگر ماں کی محبت میں ذرا سن کے چلو۔ ماں نے پوچھا یا نبی اللہ کیا کرو گے لکڑیوں کا؟ کہا اماں جان اب ہم سے یہ حال علقمہ کا نہیں دیکھا جاتا ہے، ہم اس کو آگ کے حوالے کر دیں گے۔ او خدا کی قسم، ماں کی محبت کا ضبط کا بندھن ٹوٹا اور یوں کہا ہو میرے نبی، اے آخری نبی، یا نبی اللہ گواہ رہنا میں نے اپنے علقمہ کو معاف کر دیا۔ اتنا کہنا تھا، علقمہ کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نعرے تکبیر، ذرا زور سے لگاؤ بھائی ایک بار، نعرے تکبیر۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماں باپ بڑی مشکل سے ملا کرتے ہیں، بڑی مشکل سے ملا کرتے ہیں۔ نصیبوں والے ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں۔ آج توبہ کرو، آج توبہ کرو جن کے ماں باپ ناراض ہیں، آج سب اپنے ماں باپ کے جا کر کے پیر پکڑو گے کہو انشاءاللہ۔ جن کے ماں باپ ناراض ہیں، خدا کی قسم جب جلسے سے جاؤ گے ماں کے پاس جا کے سلام کر دینا۔ ایک ایک ہفتہ ہو جاتا ہے، ایک ایک مہینہ ہو جاتا ہے، ماں سے ہم بات نہیں کرتے، باپ سے ہم بات نہیں کرتے، کرو گے انشاءاللہ عمل۔ اور دوسری بات یہ ہے، میں نے قرآن کی عظمت میں جو بتائی بات کہ قرآن کی عظمت بہت بڑی عظمت ہے، یہ اللہ کی واحد کتاب ہے، یہ سب سے اونچا کلام ہے، اس کی نسبت کے اوپر ہم سب لوگ جمع ہوئے ہیں۔ یہ مدرسہ عابدیہ ہے جس نے اس سال تقریباً 20-25 بچوں نے الحمدللہ قرآن کی دولت سے سرفرازی حاصل کی ہے۔ سچ بتاؤ یہ مدارس جو مدارس میں کام کرنے والے ہیں، کیا ان کا حق نہیں بنتا ہے کہ ان کی بھی کچھ خواہشیں ہوں، ان کی بھی کچھ تمنائیں ہوں، ان کی بھی کچھ آرزویں ہوں؟ اب جب میں مدرسے کی جانب گیا، حضرت مولانا عمران صاحب، مفتی عمران صاحب میرے بڑے عزیز ہیں، ان کے وقت کی 5 منٹ میں لے رہا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں۔ جب میں اس مدرسے میں داخل ہوا میری آنکھیں اش اش کر رہی تھی، میرا دل یہ تڑپ رہا تھا، الہا جب میں اس لنڈھورا کی بستی میں چلا، سڑکوں پہ چلا، عالی شان مکان ہی، اس مدرسے سے پہلے بھی عالی شان مکان بنے ہوئے ہیں، جدھر کھانا کھانے کے لیے گئے عالی شان مکان بنے ہوئے ہیں۔ الہا یہ کیا ظلم ہے کہ تیرا گھر ہو، تیرے نبی کی تعلیم ہو، قرآن کا دسترخوان دونوں وقت بچھ رہا ہو، صبح قرآن ہے، شام قرآن ہے، رات قرآن ہے۔ الہا اس گھر کے اوپر ٹین کیوں پڑا ہوا ہے؟ سوچنے والی بات یہ ہے، یہ سوچنے والی بات نہیں آپ نے کیا کھلایا، یہ سوچنے والی بات نہیں آپ کیوں آئے، سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہزاروں لوگوں کی یہ بستی ہے اور میرے اللہ کا گھر، میرے نبی کی جہاں تعلیم ہو رہی ہو، وہ گھر اس کنڈیشن میں ہے کہ اچھا مہمان نہیں بیٹھ سکتا ہے، مگر یہ مہمانان رسول وہاں بیٹھ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تیز ہوا چلے جب ڈر لگتا ہے، بارش پڑے وہ چھن چھن بولتا ہے، تم اپنے محلوں میں اپنی کوٹھیوں میں پڑے ہوئے ہو، تم نے کیسے سوچ لیا ہے میدان معاشر میں اگر اللہ کے رسول نے پوچھ لیا، اللہ نے پوچھ لیا، دولت دی تھی کہاں خرچ کی، مال دیا کہاں خرچ کیا؟ تیرے پڑوس میں میرے نبی کا گھر تھا، اس میں میرے نبی کی تعلیم تھی، میرے قرآن کی تعلیم تھی، تم نے کیا کیا؟ کیا جواب دے گے؟ بتاؤ نوجوانوں، او بزرگوں، بازاروں میں، موبائلوں میں، شاپنگوں میں، بیاہ شادیوں میں، سالے سالیوں کی شادیوں میں 10,000 20,000 روپے خرچ کر دیتے ہو، مگر یہ عابدیہ کا مدرسہ ہے، 3 کمرے، تینوں کی حالت خستہ ہے، نہ بیٹھنے کا اچھا انتظام ہے، اور اس کی وجہ واحد یہ سارا مجمع ہے۔ جتنا کام قاری سہیل کے بس میں تھا کر دیا ہے، بنیاد ڈالنی تھی، بیج ڈالنا تھا ڈال دیا ہے، آپ سے در در جا کے آپ کے بچوں کی بھیک مانگ رہے ہیں، اس سے زیادہ یہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ اب تو کام میرے بھائیوں آپ کا اور میرا ہے۔ بتاؤ یہ مدرسہ عابدیہ تمہارا مدرسہ نہیں؟ کس کا مدرسہ ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ تمہارا ہے کہ نہیں؟ تمہارا ہے نا؟ ہاتھ اٹھاؤ، او خدا کی قسم ہاتھ اٹھاؤ۔ اگر میدان محشر میں اللہ نے یہی سوال کر لیا، بتاؤ کوئی نیک عمل یہ کہنا، الہا قربانی دینے کے لیے نہ مال تھا نہ جان تھی، بس ہاتھ کی 5 انگلیاں کھڑی کر دی تھی، یہ کافی ہو جائے گا۔
مگر تعجب یہ ہے ماشاءاللہ خوشحال گاؤں ہے الحمدللہ. مدرسے سے پہلے جو گھر دیکھے بڑے بڑے گھر ہیں الحمدللہ. اور خوشخبری کی بات یہ معلوم ہوئی کہ جو قاری صاحب کے دادا یا والد جو بھی تھے، میں آج پہلی بار آپ کی بستی میں آیا ہوں، انہوں نے الحمدللہ وہ بھی کوئی دل جلے اور دلاور تھی، 2 بیگھے زمین الحمدللہ مدرسے کا نام انہوں نے دے دی ہے. ان 2 بیگھے کی زمین ان سے اکیلے نے دی ہے، اور 2 بیگھے زمین کے اوپر اگر 2-4 کمرے یہ سارا گاؤں ملوا کر مل کر بنا دے تو سچ بتاؤ جنت میں کیا تمہیں محل نہیں ملیں گے؟ کرو گے سب انشاءاللہ. جب سال بھر ہم بچوں کو سبق پڑھاتے ہیں نا تو ہم سال میں ان کا امتحان کراتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو پڑھایا اس میں بچوں نے کیا کامیابی حاصل کی نہیں کی ہے. اب ہم اتنی دیر سے بیٹھے ہیں بول رہے ہیں، اگر آپ کہیں تو ذرا سی ایک چٹھی آپ کے امتحان کی بھی لے کے دیکھ لو. کیا مشکل ہے؟ کتنے آدمی بیٹھے ہیں؟ 300 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے نہیں پتا ہے آپ میں لکھ پتی کون کروڑ پتی کون ہے، مگر میں اتنا جانتا ہوں تم سارے دولت مند ہو، کیونکہ تمہارے پاس ایمان کی دولت ہی، قرآن کی دولت ہی، تمہیں مدرسہ عابدیہ ملا ہے، تم سارے کے سارے مال کسی تاخیر کے. میں اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان سے اپنے رفیق محترم اور ہم سب کے مشفق و مربی، ہم سبوں کے دلوں کی دھڑکن، ہم سبوں کے روح روا، ہم سبوں کے سر کے تاج، ہم سبوں کے پیشوا امام تقوی طہارت کے مقتدی امام حضرت مولانا مفتی محمد عمران صاحب مد ذلکم العالیہ کو دعوت سخن آپ سب کی جانب سے دیتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی قیمتی نصیحتیں فرما کر دعا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.